Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope I am audible. Without wasting much time, let's start. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. O Allah, there is no ease except in what you make easy, and you make difficulty easy if you will. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو نیک اور خالص اپنی ذات کے لیے، اپنی رضا کے لیے بنا دیں. اگین سیشن جو ہے وہ 30 منٹس کا ہی ہوگا، اور 30 منٹس کے بعد اگر کچھ پوچھنا ہو تو انشاءاللہ اس میں ہم لوگ ڈسکشن کر لیں گے، اوپن فورم ہوگا. اس کتاب میں دی گئی جتنی بھی نصیحتیں ہیں، جتنی آپ کے لیے ہیں اتنی میرے لیے بھی ہیں. اس کی ایک ریکارڈنگ انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گی. حالانکہ یہ بات ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے سے آف لائن سننے کا بھی ایک اپنا خاص ایک کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ ہے، لیکن جب آپ میٹنگ میں جڑیں گے تو آپ ایک طرح سے اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آپ اکٹھا ہوئے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کوئی دوست یا کوئی ریلیٹیو آپ سے ملنے آنے والا ہے اور آپ اس کے لیے کار بھجوا دیں ایئرپورٹ پر. کار کا بھجوا دینا ایسا ہے جیسے آپ نے اب کیئر تو کیا لیکن آف لائن موڈ میں، اور اگر آپ اس کار کے ساتھ خود پہنچ گئے لینے کے لیے اپنے دوست کو، اپنے ریلیٹیو کو، تو اسے زیادہ خوشی ہوگی، اسے دکھے گا کہ ہاں یہ انٹرسٹڈ ہے، ہی از ویلکمنگ. اسی طرح سے اللہ کو دکھنا چاہیے، ہمارے اعمال اللہ کو دکھنے چاہیے. تو جب دکھنے چاہیے تو وہ تب ہوگا جب اللہ کی ذکر کی مجلس میں اکٹھا ہوں. آن لائن موڈ میں ہوں گے تو بہت اچھا، فزیکلی پہنچ سکیں، جہاں بھی کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، کہیں سے دعوت ملتی ہو، پہنچ سکیں تو بہت اچھا. یہ اللہ کو بے حد پسند ہے. اللہ پھر اس کا ذکر اپنی خوبصورت مجلس میں کرتے ہیں. اس سے جڑی حدیث بھی ہے، اللہ کے پاس جو ان کی اپنی مجلس ہے اس میں وہ ذکر کرتے ہیں بندے کا، اور اس میں بہت فائدہ ہے، بہت ریوارڈز ہیں. آف لائن سننے کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے، آپ اسے پھر ری پلے کر سکتے ہیں، فارورڈ کر سکتے ہیں، بیکورڈ کر سکتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہے، نو ڈاؤٹ. تو لیٹس اسٹارٹ. ہم لوگ جہاں پر رکے تھے اٹ واز پوائنٹ نمبر 10 آن پیج 40 آف دا بک کے پیج 40 پر ہم لوگ رکے تھے، اور پوائنٹ نمبر 11 یہاں پر ہے پیج 41 پہ. پی ڈی ایف میں یہ کون سا پیج ہے یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا، لیکن پی ڈی ایف میں بھی بک کا پیج نمبر دکھتا ہے. بک کا پیج نمبر 41 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, looking at a man from the people of Sunnah, Ahlul Sunnah, who calls for Sunnah and forbids from Bid'ah is a form of worship. ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابی رہے ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ صرف دیکھتے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، جو اہل السنہ ہیں، جو لوگ ہیں جو سنت کو فالو کرتے ہیں. اگین یہاں پہ آپ دیکھیے ورڈ آ رہا ہے اہل السنہ. جیسے میں نے پچھلے بھی سیشن میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ جب فرقے بٹنے لگ جائیں گے، آپ اسے شروعات سے دیکھیں. جب سب سے شروعات میں ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خوارج جو تھا ایک فرقہ الگ ہو گیا تھا، بعد میں شیعہ بھی الگ ہوئے. تو وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تھے انہوں نے خود کو سنی کہہ دیا. وہ اس لیے کہا کہ جب فرقے اتنے سارے ہو جائیں گے تو کم سے کم خود کو ریکگنائز کرنے کے لیے بتانا تو پڑے گا کہ ہم سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو سنی. اسی طریقے سے اب سنی میں کتنے ہی فرقے ہو گئے ہیں، اور جو لوگ سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ لوگ، وہ اہل، دے آر کالڈ اہل السنہ والجماعت. تو یہ تو حدیث میں یہ فریز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی ہے. تو وی اونلی ریکگنائز اٹ لائک دیٹ وی آر دا پیپل آف اہل السنہ، کیونکہ ہم لوگ سنت کو فالو کریں گے، ایکسٹرا کچھ نہیں کریں گے. سو یہاں پر جو ہے لوکنگ ایٹ اے مین فرام دا پیپل آف سنہ، جو لوگ
سنت کو فالو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں اور دعوت بھی دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ سنت پہ رہیے، سنت پہ قائم رہیے اور بدعت کو بالکل ہی چھوڑ دیجئے. پتہ کر لیجئے آپ کے اعمال جو آپ کر رہے ہیں دین میں وہ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ریوارڈز کے لیے کر رہے ہیں. کیا وہ آپ اس میں جو ہے بدعت تو نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے. یہ آپ ایک بار چیک کر لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ بدعت ہو رہی ہے یا نہیں. میرے یہاں اس وقت اذان ہو رہی ہے اور 2 منٹ ٹھہرنا مجھے ضروری لگ رہا ہے. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر سے. تو ابو العالیہ، تو یہاں پر ایک ہم نے دیکھا پوائنٹ نمبر 11، لوکنگ ایٹ اے مین فرام دا پیپل آف السنہ ہو کالز فار سنہ اینڈ فوربیڈس فرام بدعہ ایز اے فارم آف ورشپ. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ آپ اگر ایسی کمپنی میں ہو، ایک اچھی کمپنی میں ہو جہاں پہ سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور بدعت کو فوربڈ کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، بدعت کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ بدعت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں تو اسے عبادت میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اسے عبادت میں کاؤنٹ کیا جائے گا. سو بینگ ان گڈ کمپنی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم انسپائر ہو سکتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو دین پر ہیں، جو اہل السنہ میں سے ہیں، جو سنت کو فالو کرتے ہیں. تو وی گیٹ انسپائرڈ. ایک طرح سے یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ اس میں عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں فائدہ بھی ہے. Abu al-Aliya said, hold on to the old affair, the affair that was practiced before they split. ابو العالیہ یہ ایک تابعی ہیں، he was a scholar، اسلامک اسکالر تھے فرام دا پلیس کالڈ بصرہ، اور تابعی میں سے تھے. اور ابو العالیہ جو ہے انہوں نے بھی کہا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا کہ پرانے جو افیئرز ہیں، پرانے افیئرز یعنی کہ ہولڈ آن ٹو دی اولڈ افیئر، جو پرانا طریقہ تھا صحابیوں کے دور کا، صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، جو طریقہ تھا اسی پہ سٹک کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ، اس سے کچھ بھی نیا نہیں کرنا ہے. یہ طریقہ وہی ہے جو سارے جماعت مل کے کر رہے تھے. اس کے بعد جو لوگ تھے، جو جنریشنز تھے، وہ سپلٹ ہونے لگے، وہ اوپینینز میں بٹنے لگے، اعمال میں بٹنے لگے، بدعت کی طرف بھی جانے لگے، کیونکہ شیطان تو بہکانے میں لگا ہوا ہے. تو آپ اس کو آگے بھی دیکھیں گے. ایک جگہ پر ایک خاص کسی اسکالر نے بتایا تھا کہ کس طرح صحابی جو ہیں ان کو شیطان بہکا نہیں پاتا تھا. وہ ہم لوگ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو فی الحال یہ ابو العالیہ said so. This saying was transmitted to Al-Hasan, so he commented, he ابو العالیہ gave you advice and was truthful to you. تو ابو العالیہ نے جو کہا وہ صحیح کہا، he was not wrong، انہوں نے صحیح کہا. الاوزاعی جو ہے یہ بھی اسکالر تھے، اسلامک اسکالر، اور انہوں نے کیا کہا کہ سنت کو پریکٹس کرنے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان اعمال کو پریکٹس کرنے میں آپ کو صبر رکھنا پڑے گا. کیوں کیا کہا یہ بات؟ کیونکہ صبر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت شیطان بار بار دماغ میں ڈالے گا کہ تھوڑا سا اور کچھ کر لو، کچھ اور بھی ایڈ کر لو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے باتیں بڑھتی ہیں، کچھ اور تھوڑا سا ایڈ کر لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سپوز کریں کہ ایک کوئی بھی کلچر آپ اٹھا لیں، انڈیا کا ہی کلچر آپ دیکھ لیں. انڈیا کے کلچر میں جب ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے فار ایگزامپل، تو بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے عقیقہ کرنا ہے اور 7ویں دن کر لینا ہے. بال کا اترنا سر میں کا، اور اس کے وزن سے جو ہے وہ پوری ترتیب دی ہوئی ہے. تو آپ اور ہم اس کو فالو کرنے کی جگہ انڈینس میں آپ پائیں گے کہ جو چھٹا دن ہے، 6th ڈے ہے، اسی دن چھٹی منا لیتے ہیں. اگر آپ کو حیرانی ہوگی جان کر کے کہ یہ کلچرل تھا، یہ جو چھٹی تھا نا یہ کلچرل چیز تھی. آپ انفیکٹ آپ سرچ کر لیں گوگل پہ، آپ کو گھن آنے لگے گی دیکھ کر. آپ دیکھیں یوٹیوب کھول کر چھٹی کی رسم کون کرتے ہیں. دے آر ناٹ مسلمس اینڈ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. وہی کاجل کا وہ لے کر کے آنا، کاجل بنانا اینڈ آل دیٹ، اور وہ نام کا لکھنا، کاغذ اور قلم لے لینا، نام کا لکھنا، اور پتہ نہیں اور بھی کئی طرح کی چیزیں. یہ سب رسمیں ہیں، یہ نہیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. عقیقہ کا طریقہ بتا دیا گیا، لڑکی کے لیے کیا ہے، لڑکے کے لیے کیا ہے. بچوں میں جو ایک فرق ہے تو کتنے جو
بکریاں یہاں ہوں گی یا ایک بکری یا دو بکری. آپ اس پوری ترتیب کو پڑھیں. 7ویں دن کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن شیطان بہکاتا ہے اور وہ چھٹے دن وہ چیزیں کرنے کہہ رہا ہے جو چھٹی ہے، جو ہماری سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. اور یہ اس کے لیے آسان کیوں ہو گیا شیطان کے لیے؟ کیونکہ کلچر میں پہلے سے تھا، سماج میں پہلے سے تھا. مسلمان جو ہیں باقی کی کمیونٹیز کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ کمیونٹیز جو کر رہی ہیں یہ لوگ بھی اسے امیٹیٹ کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو رہا ہے. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر ایسی کسی چیز میں آپ کو دعوت مل رہی ہے تو آپ وہاں پہ سرے سے خارج کریں، منہ سے بولیں، ظاہر کریں دس از رانگ. کیونکہ آپ دیکھیے جو پوائنٹ نمبر 11 تھا، اس میں کیا تھا؟ لوکنگ ایٹ اے مین فرام دا پیپل آف سنہ، اہل السنہ، ہو کالز فار سنہ اینڈ فاربٹس فرام بدع ایز اے فارم آف ورشپ. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو بدعت کو کرنے سے منع کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم بھی ایسے لوگ خود بھی بنیں کہ بدعت کو کرنے سے روکیں، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، جو پاسبل ہو. سو الاوزاعی ہی سیٹ سو کہ سنت کو پریکٹس کریں، پیشنٹ رہیں اس کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ اسٹاپ ویئر دا پیپل بیفور یو اسٹاپڈ، وہیں پر رک جائیں جہاں پر جو یہ لوگ تھے جو صحابہ کرام میں سے گزرے اور تابعین میں سے گزرے، یہ لوگ جہاں پہ رک گئے سنت کر لینے کے بعد، سنت کو فالو کرنے کے بعد، وہاں پہ آپ نے بھی رک جانا ہے. اتنا ہی کہیں جتنا انہوں نے کہا تھا، اور وہ سب کچھ اوائڈ کریں جو انہوں نے اوائڈ کیا تھا، اور اس سیدھے راستے کو فالو کریں، اس راستے کو فالو کریں جو سلف صالحین نے، دا رائٹیس پریڈیسیسرز نے فالو کیا تھا، اسی بات کو فالو کریں. کیونکہ یہ کافی ہو جائے گا. وہ کافی ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو صحابی گزرے ہیں، اور تابعین اور تابعین بھی گزرے ہیں، ان کے لیے یہ کافی تھا، ہمارے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. الاوزی نے ایک اور بات کہی، I saw the Lord of Majesty in a dream. He told me, O Abdul Rahman, you are the one enjoining good and forbidding the evil. اب دیکھیے یہاں پر جو اسکالر ہیں یہ الاوزاعی، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اور جب انہوں نے اللہ کو دیکھا تو یہ کس فارم میں دیکھا، اس پہ ہمیں آگے بات کو نہیں بڑھانی چاہیے، کیونکہ وہ کس فارم میں تھے، کس شکل میں تھے، اللہ کو ہم اس طرح امیجن نہیں کر سکتے. تو یہ کس طرح سے دیکھا گیا اللہ کو بہتر پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے الاوزاعی سے کہا کہ او عبد الرحمن، ان کا نام تھا، یہ پورا نام تھا، ان کا نام تھا عبد الرحمن الاوزاعی. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، آپ نیکی کی بات کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو اس پر الاوزاعی نے خواب میں ہی رپلائی بھی دیا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے یا اللہ پاک، مجھے اسلام پر موت نصیب کریں. لیٹ می ڈائی آن اسلام، ہی سیڈ. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کرو اپنی دعا میں، کہ یو وانٹ ٹو ڈائی آن اسلام اینڈ یو شوڈ ڈائی آن سنہ. اللہ تعالیٰ نے خود خواب میں یہ بات کو ایڈ کیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کو کوئی امیٹیٹ نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امیٹیٹ نہیں کر سکتا. خواب میں یہ آتے ہیں تو انہیں شیطان امیٹیٹ نہیں کر سکتا، انہیں کاپی نہیں کر سکتا. اس لیے اگر دیکھا گیا ہے خواب میں اللہ کو دیکھا گیا ہے تو جیسا دیکھا گیا ہے ویسا ہی ماننا ہے. اور اس میں کہیں کسی طرح کا شک شبہ آپ دماغ میں نہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھتے ہوں گے. اور دیکھیے آپ اور ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ سے دعا ہے. یہ قیامت کے روز ہوگا، آخرت میں ہوگا، اور اس میں ان لوگوں کو یہ دیدار نصیب ہوگا جو جنت میں چلے جائیں گے. باقی سب کے لیے اللہ تعالیٰ حجاب سے بات کرتے ہیں. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حجاب کے پیچھے سے ہی بات ہوئی ہے. یہ بات جو ہے حدیث سے ثابت کی جا سکتی ہے، حدیث سے اس بات کو پروف کیا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ بنا حجاب کے نہیں آئے ہیں، حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے سے ہی مخاطب ہوئے تھے. آگے بڑھتے ہیں. سفیان الثوری سیڈ، سفیان الثوری بھی ایک آئی تھنک صحابی ہی ہیں، میں نے ان کے بارے میں کنفرم نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر یاد رہے گا تو اگلی کلاس میں سے میں کنفرم کروں گی. Sufyan al-Thawri said, no saying is proper unless accompanied with action, and no saying and action is proper unless accompanied with intention. یعنی یہاں پر دیکھیے اس کو ہم سیدھے ہم نے اسے انٹرپریٹ کر لینا ہے کہ آپ اگر کچھ کہتے ہیں
تو وہ کہنے والی چیز آپ کو کرنی بھی آنی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کرتے بھی ہوں. نہیں کرتے اور صرف بات کر رہے ہیں تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اگر آپ کچھ کہتے بھی ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں لیکن آپ کی نیت خالص نہیں ہے اللہ کے لیے, تو پھر یہ بھی غلط ہو گیا, یہ ان اپروپریٹ ہو گیا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں اور اس میں ایک آپ کی خالص نیت بھی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اب یہاں پر ایک اور کنڈیشن آتی ہے. آپ کوئی عمل کر رہے ہیں, کوئی بھی عمل جو کر رہے ہیں اور جس کے لیے آپ دوسروں کو تاکید بھی کرتے ہیں کہ ہاں یہ کیا کرو, دین سے جڑی ہوئی بات کی بات ہو رہی ہے, اینی ایکشن جو دین سے جڑا ہو وہ آپ کر بھی رہے ہیں, آپ دوسروں کو ایڈوائز بھی دے رہے ہیں کہ آپ بھی کیا کریں, اور اس میں آپ امید اللہ سے کر رہے ہیں, آپ کا انٹینشن ہے, آپ اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے. لیکن یہ تینوں چیزیں ہوتے ہوئے بھی اگر وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, it is not consistent with the sunnah, then it is all useless ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے سب سے یہ اس چھوٹی سی بات میں سارا کرائٹیریا پورا ہو گیا. آپ جو نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کریں بھی, وہ نصیحت جو آپ کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں وہ دین کی بات, اوکے, یہ سنت سے ثابت بھی ہو اور نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہو. نیت میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے, نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے, کسی کو دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ سنت سے ثابت بھی ہونی چاہیے. یہ سب ہوگا تو وہ قبول ہوگا. یہ قبولیت کا کرائٹیریا ہے اللہ کے یہاں, اسی کو اس طرح سے قبول کیا جائے گا عمل کو. ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ پہاڑ کے پہاڑ لے کر کے قیامت کے روز ایک سے ایک بڑھ کر اعمال لے کے کھڑے ہوں گے. ان کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے اور وہ سب کچھ جو ہے ضائع کر دیا جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہی ہوں, انٹرپریٹیشن بتا رہی ہوں. اور اس میں جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا کیسے, یہ کیوں ہوگا, جب اتنے نیک اعمال تھے, پہاڑ کی طرح اتنے سارے تھے, تو بتایا یہ گیا کہ یہ سب جو کیا گیا تھا یہ دکھاوے کے لیے کیا گیا تھا, چاہے وہ زکوٰۃ ہو, صدقہ ہو, چاہے وہ دین کی کوئی بات ہو. یعنی آپ نے کچھ دین کے لیے کرنا ہے, جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. بس اس کے علاوہ آپ نے دوسرے کسی کو دکھانے کے لیے تو ایک سجدہ تک نہیں کرنا ہے. آپ نماز میں سجدہ بھی کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کی جگہ ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیں. یہاں پر آپ کی نیت میں خرابی آ گئی, اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. قرآن میں یہ بات اللہ نے خود بیان کیا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. تو اس لیے نیت کا بھی خالص ہونا ضروری ہے. ایک اور بات سفیان الثوری نے کہی تھی, پوائنٹ نمبر 16, کہ اگر آپ نے سنا کسی کو جو دعوت دے رہا ہے سنت کو فالو کرنے کی, if you came to know of a caller of the sunnah in the east, then you should send him a greeting, and if you came to know of a caller of the sunnah in the west, then you should send him a greeting. یعنی کہ اگر آپ کو سنت پہ رہنے والے, بدعت سے بچنے والے لوگ میں سے کوئی بھی آپ کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں جگہ میں رہتے ہیں, تو انہیں اپنا سلام بھیجیں, ان سے ملیں, کیونکہ ایسے لوگ اب بہت کم ہو گئے ہیں, دے آر ویری فیو. یہ بات کب کہی گئی تھی آپ سوچیں. سفیان الثوری جو تھے وہ ابھی سے نہیں ہیں, وہ بہت پرانے اسکالر ہیں سفیان الثوری. ہی از اے ویری اسکالر فرام دا پریمیٹو ٹائمس. کوفہ عراق کے ہیں, اور سفیان الثوری کہلاتے ہیں. سنی مسلم اسکالر تھے, جورسٹ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے فقہ کی پڑھائی بھی کی ہوئی تھی, اور بصرہ کے تھے یہ بھی, ٹھیک ہے, عراق بصرہ. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بہت کم ہو گئے ہیں لوگ جو سنت کو فالو کرتے ہیں, جماعت کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ان سے ملیں, انہیں اپنی گریٹنگ سینڈ کریں, سلام پیش کریں. اور یہ صرف اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی خاطر, بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ان سے جڑ رہے ہیں جو سنت پہ ہیں. آپ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے جا کر کے آپ ان کے آگے آپ جھک جائیں, یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ سنت پہ رہیں, اور خود آپ کو پتہ بھی چلے کہ کوئی ہے جو بالکل سنت پر رہنے کی کوشش کرتا ہے اور بدعت سے بالکل پرہیز کرتا ہے, تو ان سے ملیں. اگر مل نہیں سکتے تو کانٹیکٹ کریں, ٹھیک ہے, انہیں آپ کا سلام بھیجیں اور ان کی کمپنی میں رہنے کی کوشش کریں. اللہ ہم لوگوں کے عمل قبول بھی کریں اور اللہ ہمیں ایسی کمپنی نصیب کریں. ایوب السختیانی said, whenever I am informed of the death of a caller to Sunnah,
اٹ از ایز اف آئی ہیو لاسٹ ون آف مائی لمبس. تو ایوب السختیانی ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل ہی سنت پر ہیں، سنت پر چلتے ہیں اور کسی بھی طرح کی بدعت کو جو ہے فوربڈ کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، تو جب ایسے کسی سنت کی طرف دعوت دینے والے کی خبر آتی ہے، موت کی خبر آتی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے خود کے کچھ اعضاء ہیں جو ضائع ہو گئے. ون آف مائی لمس از لاسٹ. کیونکہ جب تک دنیا پر ایسے لوگ بنے ہوئے ہیں جو سنت کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، تب تک آپ سمجھ جائیں کہ لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ کچھ امید ہے کہ وہ بھی سنت پر آ جائیں گے. اور ویسے ہی دنیا میں ان کی آبادیاں کم ہو رہی ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں بدعت کی طرف جانے لگ رہے ہیں. یہ ہمارا کام ہے، ہم لوگوں نے ایک انڈیویجول نے اس کو اپنی ذمہ داری لے لینی چاہیے کہ ہم سے جو بھی جڑا ہوا ہے، ریلیٹیو جڑے ہوئے ہیں، انفیکٹ ہمارے اپنے پیرنٹس بھی، مطلب جو بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ بدعت کی طرف تھوڑا سا بھی جانتے ہیں، انہیں پیار سے منا کے پھسلا کے، انہیں دین کی بات دکھا کے، حدیث کی بات دکھا کے سمجھانا ہوگا کہ یہ بدعت ہے، اس پہ نہیں جائیں. اسی طرح سے آپ کم سے کم آپ اپنا خود کا صدقہ جاریہ بھی رکھ پائیں گے، اور دوسرا آپ دوسروں کا بھلا بھی کر پائیں گے، اسے بھی آپ آگ سے بچا لیں گے. عبداللہ ابن شوذاب said، ہماری میٹنگ جو ہے وہ بہت جلد اینڈ ہونے والی ہے. اس میں ہم نے جو ہے قریب 5-6 منٹ ہمارا اذان کے وقت کا گیا ہے. اذان کے وقت ہم نے تھوڑا دیر آگے نہیں کنٹینیو کیا، بٹ دیٹس اوکے. اب ایک اور پوائنٹ بتا کر کے ہم لوگ اس کو یہاں روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایوب السختیانی نے ہی ایک اور بات کہی تھی، اٹ از فرام دا گڈ فارچون آف اے یوتھ اینڈ اے نان عرب اسپیکر فار دیم ٹو بی ڈائریکٹڈ ٹو اے اسکالر فرام دا پیپل آف سنہ. تو اہل السنہ سے جو لوگ تھے نا، وہ عربی بولتے تھے. اہل السنہ کے جو لوگ تھے، جو ریاض الصالحین کہلاتے ہیں، جو تینوں جنریشنز گزری ہیں، ان میں جو تھے وہ سارے زیادہ تر عربی تھے، ٹھیک ہے؟ عربی تھے. اور اگر اجمی تھے بھی تو یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جو نان عربک اسپیکر ہے، جو اجمی ہیں، یعنی ہم لوگ جیسے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی کہ اگر وہ یوتھ میں سے ہو، ینگ ہو، اس کے پاس ابھی لمبی عمر بچی ہو، کیونکہ وہ ابھی دین کا علم حاصل کرے گا تو وہ آگے فارورڈ کرے گا نا. جو اس کی عمر نکل چکی ہے وہ دین کا علم حاصل کر بھی رہا ہے تو وہ کتنا آگے فارورڈ کرے گا. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اٹ از فرام دا گڈ فارچون آف اے یوتھ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے ینگ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ینگ لوگوں کا دین پر آنا، دین کا علم حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ ابھی آگے لمبا جینے والے ہیں، یہ آگے دین کی دعوت دیں گے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نان عربک اسپیکر ہیں، اجمی ہیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ یہ کسی عربک اسکالر کی طرف جو ہے رجوع کریں، ان سے سیکھیں، عربی سیکھنے پر بھی زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عربی سیکھنے کا مطلب ہے یہاں پر عربی صرف وہ نہیں جو بولنے والی عربی ہے. اس وقت تو جہاں تک میں نے جانا ہے، سعودی عرب یا عرب کے جتنے بھی پلیسز ہیں، یہاں پر جو لینگویج ہے، دس از اے بٹ ڈفرینٹ، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرام دا لینگویج بینگ یوز ان دا قرآن. کیونکہ قرآن مجید کی جو لینگویج ہے وہ عمدہ ہے، وہ پرفیکٹ ہے. اور اگر عربی سیکھنی ہے تو قرآن سے ریلیٹڈ عربی سیکھنی ہوگی، کلاسز کرنے ہوں گے تو وچ از گوئنگ تھرو دا قرآن. اوکے، جو قرآن کی مدد سے عربی سکھانے کی کوشش کر رہے ہوں انہیں جوائن کرنا چاہیے. تو یہاں پر رکا جائے انشاءاللہ. یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنا مقصد جو ہے ایک بار رینیو کر لیں. ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ سنت پر رہنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سنت اور الجماعت کے ساتھ رہنے کی بات ہو رہی ہے. جو سنت پر رہے گا انشاءاللہ اس کو شیطان اس طرح نہیں بہکا پائے گا. بدعت پہ جانے کے لیے ہی شیطان انوائٹ کرتا رہتا ہے. ہم لوگ اس میں آگے اور بھی دیکھیں گے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ. بدعت کا بھی ایک ٹاپک ہے، آگے فرقے بڑھ رہے ہیں بہت سارے، ان پر بھی ہم لوگ غور و فکر کریں گے کہ کس طرح سے فرقے بڑھتے جا رہے ہیں. سوچ کون سی ہے، وہ سوچ کون سی ہے جو فرقوں میں بانٹ دے رہی ہے لوگوں کو. تو انشاءاللہ ہم لوگ ان سب کو دیکھیں گے. ابھی اگر کسی کو کچھ کہنا ہو تو دس از این اوپن فورم، میں سب کو ان میوٹ کر رہی ہوں.
کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہو، کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ سکتا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہے، ہارڈلی 1.5 منٹ ہے ایکچولی، 1.5 منٹس. تو اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو دیکھ لیں. باقی انشاءاللہ ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پر، ہم لوگ اسے ایک بار دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملتے ہیں. اب یہ سیشن فرائیڈے کو اور انشاءاللہ سنڈے کو، جیسے سیٹرڈے کو جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سیٹرڈے کو ہوگا صبح میں، وہ تو ہوگا ہی، اور فرائیڈے کو انشاءاللہ شام میں اسی طرح 8 سے 9 کر لیا کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.